اچھا مفتی صاحب، آج کل جس طریقے سے ایک انسان مشینی زندگی بالکل ہوتی جا رہی ہے اور مصروفیات کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن انسان جسے دنیا داری کے نظام میں بالکل ہی انسان جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور اس کو بعض دفعہ تو اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بڑے شہروں میں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کا بھی خاص پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ پڑوسی کون ہے۔ تو اس طرح کی جو مشینی زندگی اور مصروفیت کی انتہا انسان اس دور سے گزرتا جا رہا ہے، تو اس دور میں جب کہ وہ معاشی سطح پہ بھی وہ بہت زیادہ مشکلات کا اسے سامنا ہے، اور اس زندگی کو گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ معاشی نظام اور مہنگائی کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ جو ہے ہمارے سر پر سوار ہو چکا ہے، تو بہت ساری ایسی عبادات اور بہت ساری ایسی فرائض جو ہیں وہ ہمارے لوگوں سے، ہمارے عوام سے جو ہے نا وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ تھوڑا وہ اپنا دینی لحاظ سے بھی اپنی زندگی کو مینٹین کر سکیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک بڑی نعمت سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ نمونہ ہے۔ جی بے شک۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ مسائل، ان کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عملی نمونہ آپ نے پیش کیا۔ جی، اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے کمانا ہے، جی، یا ہماری غربت ہے، حالات مالی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، جی، یا جو آپ نے ذکر کیا کہ مشینی دور ہے یا ہم مصروف ہیں، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف مجھے نہیں لگتا کہ ہم ہوں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی مصروف تھی اللہ کے حضور عبادات کے اندر بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے ان کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کی تو زندگی کا تجارت اور سفر اور یہ ساری چیزیں ان کی ساری زندگی چیزیں میں موجود رہی تھیں، ہیں، بالکل موجود تھی۔ جی، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہم سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا۔ جی، ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دوسری چیز بھول جاتے ہیں۔ بالکل اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو ایسا مکلف یا اتنا بوجھ اللہ رب العزت انسانوں کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ جی، اگر ہم ان دینی تقاضوں کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس سوال کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ ایک نعت اور ہمارے ناظرین کے لیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں جا کر، شاعر کا تخیل ہے، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں جا کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں جا کر
اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولانا مفتی عبدالحی صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت آواز اور انداز میں اظہار عقیدت فرما رہے ہیں۔ تو اب ایک آپ کے لیے سوال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، اس کا دراصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسان بناتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کھولیں، ناخن سے بھی چھوٹے چھوٹے پرزے اس کے اندر ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کو نکال دیا جائے تو پوری مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی ذات ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا یا ان کی ولادت ہوئی کائنات کے اندر، تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں، ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ صرف اور صرف بیان کرنے کی چیز ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ بیان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کو، تشریف لانے سے پہلے کے واقعات کو، ان کی والدہ کی جو حالت تھی وہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کے وقت تشریف لائے، آپ جب کائنات میں تشریف لائے تو ہر طرف نور و نور ہو گیا اور ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی، اور قیصر و کسریٰ کے محلات کے اندر وہ آگ بجھ گئی، کنکرے ٹوٹے، ساری باتیں۔ لیکن اس کے اوپر میں اور آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ چاہوں کہ میری پیدائش ایسے ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں، میں تو پیدا ہو چکا ہوں۔ اب میں یہ چاہوں کہ میرے بچے ایسے ہی پیدا ہوں، وہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف بیان کرنے کی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ رسالت جو ولادت ہے، یہ صرف بیان کرنے کی چیز ہے، اور مقصد ولادت جو ہے یا مقصد میلاد کہیں، وہ ہے اپنانے کی چیز، جس کو ہم سیرت رسول کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ پیغمبر علیہ السلام کا میلاد ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، شرک سے نکالنا، یہ مقصد میلاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کائنات میں تشریف لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اوپر لگانا یہ مقصد میلاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کائنات میں تشریف لانا یہ پیغمبر علیہ السلام کا میلاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا لوگوں کو والدین کے حقوق بتانا یہ مقصد میلاد ہے۔ بچیوں کے حقوق بتانا، بچیوں کو میراث کے اندر حق دینا یہ مقصد میلاد ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے، کیسا سلوک رکھنا ہے، یہ مقصد میلاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا، اور پیغمبر علیہ السلام کا کائنات کے اندر اس توحید کو، رسالت کو اور اس دین کو کائنات کے اندر پھیلانا یہ مقصد میلاد ہے۔
آج ہم نے کیا کیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف اور صرف میلاد کو لے لیا، مقصد میلاد کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان مار کھا رہا ہے آج۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو جائیں، اب مقصد میلاد کے اندر سارا، میں اگر مختصر الفاظ میں کہوں تو پیغمبر علیہ السلام کا کائنات میں تشریف لانا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا میلاد ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشادات فرمائے وہ مقصد میلاد ہے کہ بھی لوگوں آپ ایک ہو جاؤ۔ کوئی سی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کیا یہ میں اور آپ آج کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم میلاد کا کائنات کے اندر کوئی منکر ہوا ہی نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس وقت کے لوگ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد پر جب آئیں گے اس کے منکرین کائنات میں بڑے بڑے نکل آئیں گے۔ تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا مقصد کیا ہے۔ اگر ان کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، ورنہ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اپنے نفس کو خوش کرنے کے انداز میں کریں گے، پھر وہ ایک کھوکھلا صرف نعرے اور دعوے ہی رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ مولانا مفتی عبدالحی صاحب، یہاں پہ ایک اور نعت ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، اور گو سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، گو سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، اور بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، زہرا زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے۔ بڑا خوبصورت شعر۔ معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کہ پل ہو، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کہ پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار
ہمارے نہیں بھولے. اور شاعر نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ابو جہل کی موٹی ہو قمر ہو کہ شجر ہو. ابو جہل کی موٹی ہو قمر ہو کہ شجر ہو. آقا آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ اس کا تو ایک ہی جملے میں جواب بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آپ کے کردار سے، اعمال سے، آپ کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے آقا علیہ السلام کا غلام ہے. مختصر جواب. سبحان اللہ. کیا بجائے یہ کہ میں تقریریں کروں بڑی جوشیلی سریلی شعلہ بیان شیریں بیان، اس کے بجائے اگر میں اپنی زندگی کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لوں تو شاید مجھے کسی بھی لمبی تقریر کی ضرورت نہ پڑے. لوگ مجھے دیکھ کر، میرے کردار کو دیکھ کر، میرے اخلاق کو دیکھ کر، میرے ساتھ معاملات کو دیکھ کر لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے اور کہیں گے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ان کا پیروکار ہے، ان کا پیروکار ہے. ماشاءاللہ. تو یہ دنیا گواہی دے گی، مجھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت خوبصورت بات، بڑی پراثر بات آپ نے مختصراً کی ہے کہ کاش کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، جو ہم اپنے کردار کے حساب سے جو ہمارے اندر خامی ہیں یا جو ایسے معاملات ہیں جو ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، اور ان کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے کاش کر پاتے تو دنیا اور آخرت ہمارے لیے جو ہے اس کی کامیابی ہمیں مل جاتی. تو آپ ایک نعت اور اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے کوئی خصوصی پیغام، آج ہمارے آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو وہ لینا چاہیں گے. ایک نعت آپ پڑھیے اور اس کے بعد ہم آپ سے پیغام لیں گے اپنے ناظرین کے لیے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، ارے پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اور ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور پھر بھلا کیسے
کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں دیکھو، کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں دیکھو، جس سے محبوب وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، جن سے محبوب وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ تو جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب، اس پروگرام کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا اصلاحی، ایسا خوبصورت پیغام دینا چاہیں جو ان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ تقریر سے زیادہ عملی دنیا میں آئیں، جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ علم بہت عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے، اور ایک انگلی آپ ٹچ کریں تو انٹرنیٹ سارا کھول کے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، کیا سیرت ہے، کیا احادیث ہیں، کیا کچھ، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے میں نے اپنی زندگی میں اپنے جسم کے اوپر اپلائی کتنا کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے جسموں پر اپنی زندگی میں وہ چیزیں اپلائی کی ہوئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم نے پڑھ کے عمل کیا ہوا ہے، پھر تو بہتر ہے، ہمارا علم ہمارے لیے کارگر ہے، ورنہ وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ اور وہ شیطان کے پاس بڑی معلومات تھی، بہت بڑی معلومات اس کے پاس موجود تھی، لیکن چونکہ عملی زندگی اس کی ٹھیک نہیں، اور جس مسلمان کی بھی، تو وہ پھر یہ صرف اور صرف معلومات رہ جائیں گی۔ عملی طور پر آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں، قرآن و حدیث اگر ہم سارا کچھ کھول کے پوری کتابیں کی کتابیں ہم کسی کافر کے سامنے رکھ لیں، اور وہ کافر ہم سے کہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اسلام ہے اور بڑی زبردست اس کے اندر باتیں ہیں، آپ مجھے اس طرح کا ایک مسلمان کوئی ہمیں بتا دیں۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جس کو ہم بطور سیمپل کے پیش کر سکیں کہ یہ کیا میں ممبر و محراب پر بیٹھنے والا، درس و تدریس کرنے والا، لوگوں کے سامنے بیانات کرنے والا، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر 100% عمل کر رہا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اسی چیز کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر یہ چیز ہماری درست ہو جائے تو پھر کیا قیصر و کسریٰ، کیا سپر پاوریں، تو کیا سے کیا، صرف مسلمان کا نام وہ زنگ آلود تلواریں دیکھ کے تھر تھر کام جایا کرتے تھے۔ لیکن آج چونکہ ہم عملی طور پر مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ہر جگہ شرمندگی ہونی پڑ رہی ہے اور ہم شرمندہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ربیع الاول کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ ہماری زندگی میں کئی ساری ربیع الاولیں آئیں اور گزر گئیں۔ اگر میری عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، تو تقریباً 15-20 سال کے بعد میں نے پروگرامات میں جانا شروع کیا ہے۔ تو اگر میں ہر پروگرام چھوڑ دیں، پروگرام تو زیادہ ہو جاتے ہیں، ہر سال اگر میں ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جسم کے اوپر اپلائی کرتا تو آج میرے اس جسم کے اوپر 25 سنتیں آباد ہوتی 25 سالوں کے اندر۔ لیکن ہم صرف اور صرف کانوں کی لذت کے لیے بیان سنتے، واہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا جی، بہت مزہ آیا جی، بہت مزہ آیا۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے مولانا صاحب نے، کیا کہا تو یاد نہیں، لیکن بیان بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت، بہت زبردست بیان تھا جی، بڑا مزہ آیا۔ آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، بس آتے لوگوں کے سامنے مختصر الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچاتے، بیان کرتے، اور صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات کو بھی لیتے، تو جب تک پہلے والے سبق کے اوپر عمل نہیں ہو جاتا وہ نیا سبق نہیں لیا کرتے تھے۔ وہ عملی مسلمان ہیں، ہم زبانی مسلمان ہیں۔ عملی مسلمان بننے کی کوشش کریں، یہی میرا آخری پیغام ہے۔ بہت خوبصورت پیغام جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب نے دیا کہ ولولہ انگیز تقریریں اور علم اور یہ سب کچھ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے ان تمام معلومات، ان تمام علم، اسلام کی تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات،
اس حوالے سے جتنا ہم عمل کریں گے اسی سے ہی ہماری زندگی سنور سکتی ہے اور عاقبت بھی سنور سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو گائے بگائے اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے اس حوالے سے، تاکہ ہمارے ناظرین کی تربیت کا کوئی سلسلہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ مدار ادب کا یہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام کیسے لگا ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔